خادم نے زور سے اپنے ماتھے پہ ہاتھ مارا اور کہا کہ صاحب تسی بڑا ظلم کیتا، تسی مینوں پہلے دس دیں دے، آپ مجھے پہلے بتا دیتے کہ یہ گھر میں اپنی لیے بنا رہا ہوں تو میں اس کو تسلی سے بنا تو لیتا۔ تو یار یہ مفتی امجد صاحب جو یہاں بیٹھے ہیں نا، یہ اپنا گھر نہیں بنوا رہے اصل میں آپ سے، یہ سیشن جو پڑھانا چاہتے ہیں نا، یہ آپ کا گھر بنانا چاہتے ہیں، آپ کی جنت بنانا چاہتے ہیں۔ ان کا کیا ہے اس میں، ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ صدق اللہ علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ پہلی گزارش تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے جو بات میں نے کرنی ہے، اس کے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ہم قریب ہو کر اور جڑ کے بیٹھ جائیں۔ تفرقین بیٹھے ہیں، بعض ادھر بیٹھے ہیں، بعض ادھر بیٹھے ہیں، بعض حضرات کو کچھ عذر ہے تو وہ تو ٹیک لگا لیں، ورنہ سارے حضرات اٹھ کے سامنے آ جائیں۔ جتنی طلب سے ہم بات کو سنیں گے اتنا ہی انشاءاللہ ہمیں فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور بہت بڑا احسان ہے کہ ہم سارے اس وقت سیرت سرکل نامی سیشن میں جمع ہیں، اور ہمیں اللہ نے توفیق بخشی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے بارے میں پڑھنے کے لیے، جاننے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ آپ سب حضرات کو بھی میں مبارکباد دیتا ہوں، آپ سب یہاں جمع ہیں۔ میں آپ کو ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، ذرا توجہ فرمائیے گا۔ میں وہ شخص ہوں جس نے نہ اپنے دادا کو دیکھا نہ اپنے نانا کو دیکھا۔ میرے والد صاحب جب چھوٹے تھے تو میرے دادا کا انتقال ہو گیا۔ میرے والد صاحب نے بھی اپنے والد کو نہیں دیکھا، وہ 1.5 سال کے تھے جب میرے دادا کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے نہیں دیکھا تو میں نے کہاں دیکھنا تھا۔ مجھے نہ ان کی صورت پتہ ہے، نہ مجھے ان کا نام یاد ہے، نہ مجھے یہ پتہ ہے کہ میرے دادا کہاں ہوئے، کیسے زندگی گزاری، کب دنیا سے چلے گئے، ان کی قبر بھی معلوم نہیں ہے۔ میں نے اپنے نانا کو بھی نہیں دیکھا۔ میری والدہ چھوٹی سی تھیں، ہمارے نانا کاروباری آدمی تھے، ایوب خان کا دور آیا، ان کو کاروبار میں نقصان ہوا، گھر سے نکلے، گلی میں گئے تھے، ہارٹ اٹیک ہوا، گلی میں گرے اور فوت ہو گئے۔ تو میں اپنے نانا کو بھی نہیں جانتا۔ ہاں ان کا نام مجھے پتہ ہے، محمد بشیر ان کا نام تھا، اس کے علاوہ مجھے ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتہ۔ میں نہیں جانتا وہ کون تھے، کہاں زندگی گزاری، کیا ان کا کاروبار تھا، کیسے ان کے شب و روز گزرے۔ یعنی کہ دادا اور نانا کتنا قریبی واسطہ اور رشتہ ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہوگا اپنے دادا کو، اپنے نانا کو، میں نے نہیں دیکھا، میں جانتا بھی نہیں کہ وہ کون۔
تھوڑا سا اوپر چلے جاتے ہیں، کسی مشہور شخصیت کو لیتے ہیں، علامہ اقبال بہت بڑی شخصیت ہے، بہت بڑے شاعر ہیں، ان کا کلام ہم پڑھتے ہیں، کچھ شعر آج کل ہمیں یاد ہے، جس میں ایک شعر کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اکثر مسلمانوں کو شعر یاد ہے۔ لیکن حضرت علامہ اقبال کی شخصیت پر ہم کچھ بھی نہیں جانتے۔ اتنا معلوم ہے کہ سیالکوٹ میں پیدا ہوئے، بچپن میں پڑھا تھا معاشرتی علوم میں، مرے کالج میں انہوں نے پڑھا اور یہ ان کے ٹیچر کا نام تھا، اس کے علاوہ کچھ بھی معلومات نہیں۔ یہی حال اور پرسنالٹیز کا ہے۔ ہم تاریخ کو اگر کھولنا چاہیں تو ہمیں کچھ پتہ نہیں چلتا۔ میں کو بڑے مزے کی بات بتاتا ہوں، پاکستان کے ایک بہت بڑے مورخ ہیں، ان سے میری ملاقات ہوئی۔ میں نے ان سے کہا کہ جناب میں آپ سے ایک کوسچن کرنا چاہتا ہوں۔ کہا جی پوچھیے۔ میں نے کہا میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ارطغرل کے بارے میں کتنی انفارمیشن، کتنی کتابیں موجود ہیں؟ وہ آپ معلوم ہے نا آپ کو کہ ارطغرل کے سیزنز چل رہے تھے اور پتہ نہیں ایک سیزن میں 50 ڈرامے تھے، تو شاید وہ کوئی 250 300 پتہ نہیں کتنے سیزن جو ہے چل چکے تھے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ یہ ارطغرل صاحب جو ہیں ان کے بارے میں انفیکٹ جو ایکچوئل انفارمیشن ہے تاریخ کے بارے میں، ان کا بہت تاریخ کے اوپر مطالعہ ان صاحب کا، اور انہوں نے یعنی کہ زندگی گزاری ہے تاریخ دانی میں۔ تو میں نے سے پوچھا کہ ارطغرل کے بارے میں انفیکٹ جو انفارمیشن ہے ڈرامے سے ہٹ کے وہ کتنی ہوگی؟ تو وہ ہنس پڑے، کہنے لگے آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میں نے کہا ساری دنیا، سارے نوجوان، سارا یوتھ پاگل ہو رہے ہیں ارطغرل کے اوپر، پتہ تو چلے کہ ہے کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے بھائی ایکچوئل سچویشن یہ ہے کہ ارطغرل کے بارے میں اگر تمام کتابیں تاریخ کی ان کو جمع کیا جائے ایک صفحہ بھی نہیں بنے گا، ایک صفحہ۔ میں نے بے یقینی سے پوچھا کیا آپ واقعتاً وثوق سے کہہ رہے ہیں؟ 250 ڈرامے تو آ چکے ہیں۔ انہوں نے کہا ڈرامہ بنانا تو ایک اور فن ہے، ڈرامہ بنانا تو ایک اور فن ہے، ایکچوئل تاریخ میں ایک صفحہ بھی نہیں ہے۔ پیچھے چلے جائیں تو میں آپ کو اور بھی مثالیں دے سکتا ہوں، لیکن جو میں امپریشن ہے میرا، جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ تاریخ میں، پوری کائنات میں صرف ایک پرسنالٹی ہے، ایک ہستی ہے جس کے بارے میں میرے رب نے یہ چاہا کہ ان کی زندگی محفوظ ہو، بس، اور کوئی شخص نہیں، میرا باپ نہیں، میرا دادا نہیں، قائد اعظم نہیں، علامہ اقبال نہیں، مغل بادشاہ نہیں، ارطغرل نہیں، کسی کی مثال لے لیجئے، کسی ملک کی مثال لے لیجئے۔ اسکاٹ لینڈ کو آزاد کروایا ولیم والیس نے۔ ولیم والیس ایک کریکٹر ہے جسے انگلینڈ سے اسکاٹ لینڈ کو آزاد کروایا، اس پہ ایک مووی بنائی گئی اور بڑا جو ہے اس کو ہیرو بنا کے پیش کیا گیا، کہ ذاتی زندگی کے بارے میں کچھ بھی صحیح پتہ نہیں ہے کہ وہ کون تھا، نے کیا کیا۔ ڈرامہ بنانے، فلم بنانے میں تو انسان بہت کچھ اپنے پاس سے لگا دیتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ جان لیجئے دنیا میں کوئی انسان ایسا ہے ہی نہیں، نہ پیدا ہوگا، جس کے بارے میں اس کائنات کے بنانے والے کریٹر نے یہ چاہا ہو کہ اس کی زندگی محفوظ ہو۔ اس لیے کسی کی زندگی محفوظ ہو ہی نہیں سکتی، صرف ایک ہستی ہے۔ آئیے اب ہم دوسری ہستیوں کو دیکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ ہستیاں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کتنے بڑے نبی ہیں۔ قرآن میں سینکڑوں مقامات پہ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی
لائف ہسٹری، ان کے اہم واقعات کے بارے میں تورات میں 5 کتابیں موجود ہیں جسے بائبل کہا جاتا ہے۔ اس میں پہلی کتاب پیدائش ہے، دوسری خروج ہے، ایکسوڈس اخبار ہے، انگریزی اور اردو نام خیر ذکر کرنے کا فائدہ نہیں۔ اس میں جو واقعات ہیں وہ بالکل آتھینٹک نہیں ہیں، بالکل صحیح نہیں ہے، بہت زیادہ اس میں توڑ مڑوڑ ہے۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو لے لیجئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لے لیجئے، کوئی واقعہ صحیح پتہ نہیں چل سکے گا۔ کچھ واقعات ہیں جو قرآن نے بیان کیے ہیں، یعنی اللہ جل جلالہ نے بیان کیے ہیں، اس کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ یہ واقعات اتھینٹک ہیں، یہ واقعات صحیح ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی واقعہ پوری اتھینٹسٹی کے ساتھ بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن کچھ واقعات بتائے جا سکتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کیسے مصر سے نکلے اور کیسے مدین چلے گئے اور وہاں شعیب علیہ السلام کے گھر مہمان ہوئے، پورا واقعہ قرآن میں موجود ہے۔ اور وہاں سے پھر انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی 10 سال بکریاں چرائیں، اور پھر ان کی بیٹی سے ان کا نکاح ہوا، ان کا نام بھی معلوم نہیں ہے، کئی اقوال ہیں، بہت سارے سینگز ہیں۔ اور پھر وہ واپس چلے گئے اور فرعون کے پاس آئے اور وہاں آ کے دعوت دینے لگے، لیکن یہ پتہ نہیں چلتا کہ موسیٰ علیہ السلام کیسے کپڑے پہنتے تھے، کیسے کھانا کھاتے تھے، کیسے بات کرتے تھے۔ تمام یہودی مل کر، میں چیلنج کرتا ہوں اور میں اس کا واقعہ بھی سناتا ہوں آپ کو، تمام یہودی مل کر موسیٰ علیہ السلام کی کوئی حدیث پیش نہیں کر سکتے، واقعات بتا سکتے، کوئی حدیث پیش نہیں کر سکتے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، یہ نہیں پیش کر سکتے۔ ہمارے پاس صرف بخاری میں 4000 حدیثیں اور مسلم میں 4000 حدیثیں مکررات، یعنی کہ جو ریپیٹیشنز ہیں اس کو نکال کر ہمارے پاس 8000 سینگز یا اقوال صرف 2 کتابوں میں موجود، صرف 2 کتابوں۔ ان کے بارے میں ہم آن دی ساؤنڈ فوٹنگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی کہا تھا، یہ کسی اور نے نہیں کہا۔ مسیح کرائسٹ، عیسائیوں کے عیسیٰ ابن مریم رسول ہیں، ان کے بہت سارے اقوال جو ہیں وہ انجیلوں میں نقل کیے جاتے ہیں۔ انجیل نے 4 ہیں، لوکا کی انجیل، مرقس کی انجیل، یوحنا کی انجیل سب سے مشہور ہے، جون کی انجیل، متی کی انجیل، سب کے اقوال فرق ہیں۔ وہ کچھ کہتا ہے، وہ کچھ کہتا ہے، وہ کچھ کہتا ہے، وہ کچھ کہتا ہے۔ ایک بھی قول نہیں ہے جس میں آپ تسلی سے کہہ سکیں کہ یہ واقعہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پہ اٹھائے جانے کے 1.5 سال بعد لکھی ہیں، اور خود لکھی ہیں، انہوں نے خود لکھی ہیں۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ بخاری میں جو حدیث آئی ہے وہ فلاں نے فلاں سے سنی، فلاں نے فلاں سے سنی، فلاں نے فلاں سے سنی، اور آخر میں صحابی ہے جنہوں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی۔ ہمارے پاس پوری چین موجود ہے، اس پوری چین کے ایک ایک آدمی کی پوری تحقیق آپ آج بھی کر سکتے ہیں۔ آج گوگل کا زمانہ ہے، آپ جائیں اور کسی حدیث کے راوی کے بارے میں آپ لکھیں، آپ کو پوری ہسٹری مل جائے۔ تو میں بات کیا بتانا چاہ رہا ہوں کہ بھائیوں، پیارے دوستو، ایک ہستی ہے، ایک ذات ہے، ایک پرسنالٹی ہے جن کی سیرت کو، جن کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ میں محفوظ کر لوں، اس لیے اللہ نے اس کے محفوظ کرنے کا انتظام فرما دیا۔ اس زندگی کو سیرت کہتے ہیں، ان کی باتوں کو حدیث کہتے ہیں، اور جو کلام ان پر نازل ہوا اس کو قرآن کہتے ہیں۔
جرمنی کی میونخ یونیورسٹی نے آج سے 30-35 سال قبل ایک پروجیکٹ دیا پی ایچ ڈی اسکالرس کو، پی ایچ ڈی کے ایک لڑکے کو، کہ آپ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، آپ نے یہ پوری ایک ٹیم بنائی شاید، جنہوں نے پوری دنیا سے جتنے قرآن کے نسخے تھے ان سب کو جمع کرنے کا ٹاسک لیا، اور انہوں نے وہ قرآن مجید کے نسخے بھی تلاش کیے جو 1000 سال پرانے تھے، 1000 سال پرانے، اور ان تمام نسخوں کو کمپیئر کیا گیا، ایک لفظ میں بھی فرق نہیں، ایک لفظ میں بھی فرق نہیں۔ اور میں آپ کو کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کا کلام، آپ کی باتیں اور قرآن محفوظ کرنے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آپ ملیشیا چلے جائیں، آپ انڈونیشیا چلے جائیں، یا آپ امریکہ چلے جائیں، یہ دنیا کا ایک کنارہ ہے، وہ دوسرا کنارہ ہے۔ آپ جاپان چلے جائیں، آپ انگلینڈ چلے جائیں، اسکاٹ لینڈ چلے جائیں، ناروے چلے جائیں، یا رشیا چلے جائیں، سب جگہ سورۃ فاتحہ اسی طرح پڑھی جاتی ہے، سب جگہ۔ نمازیں 5 ہیں اور سورۃ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین جیسے آپ کو یاد ہے، ویسے ہی رشیا میں بھی بچے کو یاد ہے، ویسے ہی ترکی میں بھی بچے کو یاد ہے۔ آپ کہیں چلے جائیں، امریکہ میں بھی جو سورۃ فاتحہ پڑھے گا وہ ایسے ہی پڑھے گا جیسے آپ پڑھتے ہیں، جیسے یہ بچہ پڑھتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری چیزیں واقعتاً محفوظ ہیں، عملی ثبوت موجود ہے۔ آج ایک بہت بڑے ہمارے اسلامک اسکالر ہیں پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی، ان کو سن رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ جب میں امریکہ میں پڑھتا تھا یونیورسٹی میں، تو وہاں مختلف ریلیجنز کی ایک سوسائٹی بنی، جس میں یہودی ربی اور عیسائی پادری اور ہندو اور بدھ اور سارے ریلیجنز کے لوگ آتے تھے، اور وہ اپنے اپنے جو ہے وہ ریلیجنز کی اچھی اچھی باتیں جو ہیں بتاتے تھے۔ تو کہا کہ میں نے ایک دن وہاں پہ تجویز پیش کی کہ نیکسٹ میٹنگ میں ہر بندہ اپنی جو آسمانی کتاب ہے اس میں سے کچھ پڑھے گا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو اب جب اگلی میٹنگ شروع ہوئی تو سب سے پہلے انہوں نے یہودی جو ربی تھے ہبر، ان کو کہا کہ آپ جو ہے وہ تورات کی جو ہے وہ تلاوت کریں۔ تو انہوں نے کھولی اور انگلش میں شروع کر۔ تو کسی نے سوال کیا کہ کیا یہ تورات انگلش میں نازل ہوئی تھی؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ تو انگلش میں نازل نہیں ہوئی۔ تو سب کو پتہ ہے نا جی تورات انگلش میں نازل ہوئی، آپ بتائیں، آپ سے پوچھتا ہوں، تورات تو انگلش میں نہیں نازل ہوئی نا؟ میں کہا نہیں، یہ تو جی سریانی زبان میں نازل ہوئی تھی۔ تو انہوں نے کہا جی وہ آپ ایکچوئل اسکلپچر جو ہے وہ پڑھے نا؟ انہوں نے کہا نہیں سوری، وہ تو ہمارے پاس موجود نہیں ہے، وہ تو موجود نہیں ہے۔ پھر انہوں نے عیسائی جو پریسٹ تھے ان کو کہا کہ آپ جو ہے وہ اس کو اولڈ ٹیسٹمنٹ بولتے ہیں، اس کو نیو ٹیسٹمنٹ بولتے ہیں، آپ انجیل پڑھیں۔ انہوں نے انگریزی کی نکالی اور پڑھنی شروع کر دی۔ تو انہوں نے کہا کہ جی یہ تو انجیل جو ہے کس زبان میں نازل ہوئی؟ آپ کو بھی پتہ ہے عبرانی زبان میں۔ تو کہا اس میں پڑھے۔ انہوں نے کہا سوری جی وہ تو ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ ہاں میری بات سمجھ رہے ہیں؟ کسی بھی مذہب کی بات کر لیں، کسی بھی مذہب کی بات، تورات کے جو سب سے جو آتھینٹک تفسیر ہے نا تورات کی، اس کو تالمود بولتے ہیں، تالمود۔ مجھے بڑا شوق تھا اس کو دیکھنے کا، اسلام آباد میں ایک یونیورسٹی میں موجود ہے، میں پچھلے اسلام آباد گیا تھا اس کو دیکھنے کے لیے، تو وہ عربی میں لکھی ہوئی ہے۔ میں حیران ہو رہا تھا کہ یہ عربی میں تو ہماری زبانیں کتابیں ہوتی ہیں، عربی میں تو ہم تفسیر لکھتے ہیں، یہ تورات کی تفسیر عربی میں کیسے ہو گئی؟ اس کے بعد انہوں نے ہمارے ان اسکالر کو کہا کہ آپ پڑھیں، تو انہوں نے سورۃ فاتحہ پڑھنی شروع کی، الحمدللہ رب العالمین۔ یہ ہم پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ آج سے 1400 سال پہلے
مسجد نبوی میں بھی اسی طرح یہ سورۃ فاتحہ پڑھی جاتی تھی جیسے آج 1400 سال بعد پڑھی جاتی ہے۔ اس میں کوئی تبدیلی نہیں، اس میں زیر زبر کی بھی تبدیلی نہیں ہے۔ آپ کسی ملک کے کسی مسلمان سے پوچھ لیں، اس سے سن لیں، اسی طرح پڑھے گا۔ میرا چیلنج ہے، اور آپ سب اس کو سمجھ رہے ہیں، یہ زبان محفوظ ہے، یہ کتاب محفوظ ہے، یہ سیرت محفوظ ہے، یہ حدیث محفوظ ہے۔ دنیا کی تاریخ میں کوئی ایسی کتاب، کوئی ایسی پرسنالٹی، کوئی ایسی سیرت موجود ہی نہیں۔ تو ہم سب سے زیادہ خوش نصیب ہو کر سب سے زیادہ کم نصیب ہیں کہ ہمارے پاس ساری اوریجنل چیزیں موجود ہیں، اور پھر بھی ہم اس سے استفادہ نہیں کرتے، اس کو پڑھتے نہیں ہیں، اس سیرت کو دیکھتے نہیں ہیں۔ یہودیوں کو سب سے زیادہ جیلسی بیت اللہ شریف سے ہے، بہت زیادہ جیلسی ہے بیت اللہ شریف سے یہودیوں کو، کیونکہ یہ مسلمانوں کا وہ مرکز ہے جو اوریجنل اپنی حالت پر موجود ہے، اور ان کا جو مرکز ہے جس کو بیت المقدس کہتے ہیں، ہیکل سلیمانی کہتے ہیں، وہ زمین کے اندر ہے، ختم ہو چکا ہوا ہے۔ اس کی ایک دیوار باقی ہے بس، اس ایک دیوار کو ویلنگ وال بولتے ہیں۔ آپ گوگل پہ ابھی یوٹیوب پہ سرچ کریں ویلنگ وال، WAILNG، ویلنگ وال سرچ کریں، آپ دیکھیں ایک دیوار ہے پتھروں کی، اس پہ جو ہے وہ یہودی دبیوں نے، جنہوں نے کالے جو ہے وہ ہیٹ لیے ہوئے ہیں، انہوں نے وہ کالے سے لباس پینٹ کوٹ پہنا ہوا ہے، اور وہ وہاں پر روتے ہیں، اس کو ہاتھ مل مل کے، کوئی ادھر رو رہا ہے، کوئی ادھر رو رہا ہے، کوئی دعائیں مانگ رہا ہے۔ وہ ایک دیوار ہے، وہ بھی باہر والی، اصل اندر والی چیز موجود نہیں ہے۔ ہمارا بیت اللہ شریف اوریجنل حالت میں موجود ہے۔ کتنی ان کو جیلسی ہے، وہ تو اس کو فوری ختم کر دینا چاہتے لیکن کر نہیں سکتے۔ میرے بھائیوں، لیکن ہماری کم نصیبی ہے کہ ہمارے پاس اوریجنل چیزیں موجود ہیں لیکن ہم استفادہ نہیں کرتے۔ یہودیوں کا بچہ سال میں 72 بکس پڑھتا ہے، اور پاکستانی یا پوری امت مسلمہ کا بچہ پورے سال میں ایوریج 6 منٹ پڑھتا ہے، 6 منٹ۔ کیا کریں آپ؟ کیسے بدلیں اس قوم کو؟ کیسے بدلیں؟ آپ خود سوچیں۔ وہ 72 کتابیں پڑھتا ہے اور ہم 6 منٹ پڑھتے ہیں۔ بابا ٹائم ہی نہیں پڑھنے کا، ہماری سوچ ہی نہیں ہے۔ جس قوم کے اندر ریڈنگ ختم ہو جائے اس نے کہاں ترقی کرنی ہے؟ تو اس لیے یہ سیشنز جو ڈیزائن کیے گئے ہیں تاکہ آپ آئیں اور سیرت کو شوق سے پڑھیں، سیرت کے بارے میں معلومات بھی حاصل کریں، اور صرف معلومات نہیں، اس کو زندگی میں لانے کے لیے کوشش کریں۔ قرآن جو ہم نے سیکھا نہیں، جو ہم صحیح طریقے سے پڑھ بھی نہیں سکتے، ہمیں تجوید کے بنیادی رولز ہمیں پتہ نہیں ہیں، اور ہم اس میں کوئی اپنے بارے میں پریشان بھی نہیں ہوتے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، آپ کہیں جائیں اور غلط ایکسنٹ میں انگلش بولیں، آپ کو بہت بےزتی محسوس ہوگی۔ وہ کہیں گے یار اس کو تو انگلش بولنی نہیں آتی صحیح، یہ کیسے انگلش بول رہے ہیں؟ آپ کلاس میں بولیں ایسے انگلش، غلط ایکسنٹ سے انگلش بولیں، غلط ٹینس بولیں، اگلا آپ کے بارے میں شک کرے گا کہ پتہ نہیں یار اس نے صحیح پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا۔ لیکن ہم قرآن مجید صحیح نہیں پڑھ سکتے، کبھی بھی اس پہ کوئی شرمندگی نہیں ہوئی، کبھی ہم نے سوچا نہیں کہ یار قرآن مجید میں صحیح نہیں پڑھ سکتا، میں صحیح تلاوت نہیں کر سکتا، میں کیا کر رہا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو اس میں ایک چھوٹی سی بات یاد آ رہی ہے
اللہ اکبر. وہ کالج کے چند لڑکے نا سیر کرنے کے لیے گئے، تو دریا ہے تو کشتی میں سوار ہو رہے ہیں کہ چلو کشتی پہ سیر کر. تو ایک لڑکے نے، وہ ملا جو تھا نا کشتی چلانے، وہ بابا سا تھا، بوڑھا سا. تو ایک لڑکے نے کہا چاچا آپ نے فزکس پڑھی ہے؟ اس نے کہا نہیں. میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہوتی ہے، اس بیچارے کو کیا پتا. چاچا تمہاری آدھی زندگی ضائع ہو گئی، تم نے فزکس ہی نہیں پڑھی. باقی ہنس رہے. دوسرے نے کہا چچا تم نے میتھس پڑھی ہے، ریاضی پڑھی ہے؟ نہیں پتر میتھ نہیں پڑھی. کہا چچا تمہاری آدھی زندگی ضائع ہوگی، تم نے حساب ہی نہیں پڑھا. آگے نا وہ بھنور سا آ گیا، کشتی پانی میں پھنس گئی. اب چچا کی باری تھی. چچا نے کہا پتر تینوں تیرنا آندا ہے؟ بیٹا آپ کو تیراکی آتی ہے، سوئمنگ آتی ہے؟ نے کہا نہیں جی. کہا پتر تیری ساری زندگی ضائع ہوگی، ختم اب تیری زندگی. تجھے تیراکی ہی نہیں آتی، تجھے سوئمنگ ہی نہیں آتی، جس کی ضرورت ہے. نہ وہاں دریا میں میتھمیٹکس چلنی ہے، نہ فزکس چلنی ہے، نہ کیمسٹری چلنی ہے، وہاں تو سوئمنگ چلنی ہے. نے کہا پتر تیری ساری زندگی ضائع ہو گئی. تو یار ہمارا حال یہ ہے بنیادی طور پہ کہ آخرت میں ہم جا رہے ہیں، ہمیں یقین بھی ہم نے مرنا ہے، وہاں جا کے اللہ کو جواب دینا ہے. وہاں نہ فزکس چلنی ہے، نہ کیمسٹری چلنی ہے، نہ میتھ چلنی ہے. وہاں تو چلنا اور حد وہ ہمیں آتی ہے. ہم کہتے ہیں ہم بڑے تیر بہت کمال کر رہے ہیں، میں نے MBA کر لیا، میں نے MPhil PhD کر لی، لیکن مجھے تو فاتحہ بھی صحیح نہیں پڑھنی آتی، تو میرا بنے گا کیا؟ یارو جہاں اتنا محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، وہاں ہم یہ والی چیزیں بھی سیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سیکھیں، اور ہم قرآن مجید کو بھی سیکھیں. قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نازل کیا ہے. ہم کیا سمجھ رہے ہیں کہ قرآن مجید ہم نہیں سیکھ سکتے؟ ہم سیکھ سکتے ہیں بھائی، بہت آسان ہے قرآن مجید کو سیکھنا. قرآن مجید کے سیکھنے میں 3 چیزیں ہیں، اس کو آپ ذرا نوٹ کر لیجئے. ایک ہے قرآن مجید کو صحیح پڑھنا، تجوید جسے کہتے ہیں. تجوید کوئی مشکل کام نہیں ہے، تھوڑی سی محنت کریں آپ بھی تجوید آپ کو بھی آ جائے اور آپ بھی اچھا پڑھنا شروع کر دیں گے. دیکھو نا، پریکٹس میکس دا مین پرفیکٹ. آپ اگر کسی چیز کی پریکٹس کرتے ہو، ٹائپنگ کو لے لو. جب شروع میں کی بورڈ آیا تھا تو ہم بھی ایسے دیکھ کر کرتے تھے، تو بہت ٹائم ضائع ہوتا تھا. پھر ہم نے ٹائپنگ ٹیوٹر انسٹال کیا اور ٹائپنگ سیکھ لی، تو بہت سارا ٹائم بچنا شروع ہو گیا. اب یہ کیا ہوا؟ میری انگلیوں کو یہ پتہ ہے کہ یہ اے ہے، یہ ایف ہے، یہ ڈی ہے، یہ ای ہے، ٹھیک ہے، یہ کے اور یہ ایل ہے، اور یہ اوپر میں دیکھتا نہیں ہوں. جو دیکھ کے ٹائپنگ کرے وہ تو بہت ٹائم ضائع کرتا ہے نا. تو بیسیکلی ہو کیا رہا ہے، یہ سائیکالوجی میں ایک ٹرم ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں DMRs، ڈسکریشنری مینٹل روٹینس. چیز تو ہمارا دماغ پرفارم کر رہا ہو. اب ٹائپنگ میں تحت شعور جو ہے میرا سب کانشیس، وہ خود بتا میری ہوگی یہ ہے، مجھے دیکھنا نہیں ہوتا، میں تو اسکرین پہ دیکھ رہا ہوں، ایسے ٹائپ کر رہا ہوں اور صحیح ٹائپ کر رہا ہوں، بالکل صحیح ٹائپ کر رہا ہوں. ایسے بھی ٹائپسٹ ہیں جو 164 ورڈز پر منٹ لکھتے ہیں. تو کیا خیال ہے، زبان جو ہے وہ عین ادا کرتے ہوئے کہاں لگتی ہے، اور ہا نکالتے ہوئے کہاں لگتی ہے، اور قاف کہاں سے نکلتا ہے، اور کاف کہاں سے نکلتا ہے، اور نون اور میم کہاں سے نکلتا ہے؟ یہ ہماری زبان ایک دفعہ جب سیکھ جائے گی، ہمیں بار بار سوچنا تھوڑی پڑے گا. ایک دفعہ کی پریکٹس ہے، زبان خود بخود وہاں لگے گی جا کے، اور آپ صحیح پڑھیں گے، بالکل صحیح پڑھیں گے. تو جیسے آپ
دنیا کے چھوٹا سا کام پر ہے. گاڑی چلاتے ہیں ہم، میں کہتا ہوں اب تو خیر آٹومیٹک گاڑیاں آ گئی ہیں، ورنہ کبھی لاہور سے اسلام آباد جاتے ہوئے کبھی کسی نے گیئر گنے ہیں کہ میں نے اب کون سا گیئر چینج کیا؟ آٹومیٹک فیل ہوتی ہے، پہلا گیئر، تیسرا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، وہ ایسی فیل ہوتی ہے میرا پاؤں خود بخود کلچ پہ جاتا ہے اور میرا گیئر چینج ہو جاتا ہے، مجھے پتہ بھی نہیں چلتا کہ میں کر کیا رہا ہوں. کتنا آٹومیٹک فنکشن ہے. ایسے ہی تجوید بھی ہے میرے بھائی. ایک دفعہ سیکھ لیں گے، پریکٹس کریں گے، جب بھی قرآن پڑھیں گے زبان وہیں جا کے لگے گی اور وہ حرف صحیح ادا ہوگا، اور بس آپ بھی اچھا قرآن پڑھیں گے، خوبصورت قرآن پڑھیں گے. جب آپ خوبصورت قرآن پڑھیں گے تو اللہ آپ سے راضی ہو جائیں گے. تو جتنی محنت ہم نے اپنے سائنسز پہ کر لی ہے اس کا بہت کم حصہ ہمیں تجوید پہ لگانا پڑے گا اور ہم بہترین قرآن پڑھنا شروع کر دیں گے. اور اسی طرح جیسے ہم نے انگلش سیکھی ہے اور زبانیں سیکھی ہیں، ویسے ہم عربی کے تھوڑے تھوڑے فیملیئر ہو جائیں گے، ویکیبلری ہماری بڑھ جائے گی، ہمیں الفاظ کا معنی آ جائے گا تو ہم قرآن بھی سمجھنا شروع کر دیں گے. کسی بچے سے پوچھو از کا کیا معنی ہوتا ہے، دس کا کیا معنی ہوتا ہے، ہی کا کیا معنی ہوتا ہے اور شی کا کیا معنی ہوتا ہے، وہ سب بتاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اسی طرح عربی ہے، اسی طرح قرآن ہے. تو سیشنز میں ہم نے تجوید کو بھی ڈالنا ہے، تفسیر کو بھی ڈالنا ہے، اور سیرہ جو ہمارا پرائم فوکس ہے، سیرہ پہ بات کریں گے اور اس کے اندر سے ہم وہ نکات نکالیں گے کہ کیسے ہم نے سیرت کو پریکٹیکلی اپنی زندگی میں لے کے آنا. تفسیر پہ بات کریں گے اور قرآن مجید کے جو سلیکٹڈ پوائنٹس ہیں، پورشنز ہیں، وہاں سے ہم تفسیر پڑھیں گے. حدیث پر بات کریں گے، حدیثیں پڑھیں گے. بات کیا ہے؟ صرف اتنا سمجھ لیجیے کہ یہ کورسز یا یہ سیشن تبھی آپ کو فائدہ دے گا جب آپ فلی کمیٹڈ ہوں گے کہ ہاں میں نے یہ کام کرنا ہے، میں نے چھٹی نہیں کرنی، یہ میرا جو ہے وہ اصل چیز تھی جس کو حاصل کرنے کے لیے میں نے اب مجھے سمجھ میں آئی ہے، میں نے اتنا ٹائم ضائع کر دیا ہے، میں نے اتنی زندگی ضائع کر دی ہے، اب میں جو ہے یہی کام کروں گا. تو اس کو جب تک آپ امپورٹنس نہیں دیں گے، اس کو آپ سیریس نہیں لیں گے، تب تک جو ہے وہ آپ ان چیزوں کو حاصل نہیں کر سکیں گے. تو پہلی چیز ہے آپ کی نیت، آپ کی کمٹمنٹ کہ آپ کتنے سیریس ہیں یہ کام کرنے پر. میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ اگر آپ سیریس یہ 40 سیشنز جو ہیں ویکنڈ پہ ہو رہے ہیں، یہ اگر آپ لے لیں تو انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے کہ زندگی میں ایک واضح چینج آیا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی جو احکامات اور تعلیمات ہیں وہ ہمیں سمجھ آنی شروع ہو گئی. اور ایک بات کہتا ہوں آپ سے، یہ وہ چیز ہے جو قیامت میں کام آنی. ایک بڑی پیاری مثال ہے کہ ایک آدمی کا میٹرک کا پیپر ہے اور اس نے جو ہے وہ 5ویں کی کتاب کھولی ہوئی ہے. تو کل میٹرک پیپر میں کیا ہوگا؟ وہ اٹیمپٹ نہیں کر سکے. 5ویں کی کتاب کھولی ہوئی، اس کو میٹرک کی تیاری کرنی چاہیے. تو میرے بھائی ہم نے ابھی اصل کتاب کھولی نہیں ہے جس سے ہماری آخرت بنے گی. ہم نے اصل کتاب کھولنی ہے، یہاں پہ آنے، اور جو یہاں سے آپ کو لیسنز ملیں گے ان کو آپ نے گھر جا کے بھی پڑھنا. دوسری چیز کیا ہے جس سے آپ سیکھ سکیں گے؟ وہ ہے آپ دوسروں کو ٹرانسفر کریں گے، دوسروں سے شیئر کریں گے. آج کل شیئرنگ جو ہے وہ ہم صرف سوشل میڈیا شیئرنگ کرتے ہیں، ٹھیک، وہ شیئرنگ نہیں ہوتی. وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ فارورڈنگ ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ فارورڈنگ ہوتی ہے، شیئرنگ.
بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ فارورڈ ہوتی ہے، شیئرنگ نہیں ہوتی۔ شیئر وہ چیز ہوتی بندہ کرتا ہے جو اس کے اندر اتر جاتی ہے، پھر وہ کسی کو بٹھا کر وہ چیز اس کے ساتھ شیئر کرتا۔ ہم کہتے ہیں میں اپنی خوشیاں شیئر کرتا ہوں، میں اپنے غم شیئر کرتا ہوں، میں اپنا غم شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ، میرے اندر غم ہے میں اس کو شیئر کرتا ہوں۔ جو چیز میں نے فارورڈ کیا وہ تو اندر میرے اتری ہی نہیں، میں نے بس اس کو آگے چلا دیا، خود میں نے سنی نہیں، خود میں نے دیکھی نہیں۔ تو یہ شیئرنگ نہیں ہوتی، یہ فارورڈنگ ہوتی ہے۔ جو چیز ہم مجلس میں آ کے سیکھتے ہیں اس کو پھر ہم جب آگے شیئر کرتے ہیں، جو میری لرننگ ہوتی ہے وہ میں شیئر کرتا ہوں۔ جب آپ حقیقی معنی میں شیئرنگ کرتے ہیں تو وہ چیز آپ کے اندر پختہ ہو جاتی ہے، وہ چیز آپ اس کو گریسپ کر لیتے ہیں۔ عربی کا محاورہ ہے قید العلم بالکتابہ، کہ علم کو قید کرو لکھ کر۔ جب آپ لکھتے ہیں چیزوں کو، خود آ کر اسٹوڈنٹ بن کے پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، تو آپ ان چیزوں کو خود لیتے ہیں، پھر آپ اس کو شیئر کرتے ہیں، دوسروں کو سکھاتے ہیں۔ تو ہم نے نہ صرف سیشنز میں باقاعدگی سے آنا ہے، بلکہ اس پورے سبق کو، ان تمام چیزوں کو دوسروں سے شیئر کرنا ہے۔ اور تیسری چیز جو لرننگ اور شیئرنگ کے ذریعے سے مقصود ہے وہ ہے پریکٹسنگ، پریکٹس کرنا۔ آپ نے لرن بھی کیا، آپ نے شیئر بھی کیا، دوسروں کو بھی بتایا، لیکن آپ اس کو عمل میں نہیں لے کے آئے، تو گویا کہ آپ نے ساری محنت ضائع کر دی۔ کیونکہ یہاں پر صرف اور صرف سیکھنے کا تقاضا نہیں ہے، دوسروں کو بتانے ابلاغ کا تقاضا نہیں ہے، بلکہ اس کو عمل میں بھی لانے کا تقاضا ہے کہ جو چیز سیکھی تھی اس پر تم نے کتنا عمل کیا۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ ہر انسان سے 5 سوالات کیے جائیں گے قیامت والے دن، اور ان سوالات میں ایک سوال یہ ہے کہ علم کیسے حاصل کیا، کتنا حاصل کیا، اس پہ کیا عمل کیا۔ ٹھیک، بڑا اہم سوال ہے، اس کو سوچنا چاہیے۔ ہم نے اب تک جو چیزیں پڑھی ہیں وہ معلومات ہی ہیں، ہم جو ڈگریز کر رہے ہیں، جو پروفیشنل چیزیں سیکھ رہے ہیں، اس میں سے اکثر چیزیں تو ہمارے عمل میں آتی ہی نہیں ہیں۔ جبکہ شریعت کا جو علم ہے وہ یہ تقاضا کرتے ہیں کہ میں اس علم کو حاصل بھی کروں، اس کو پریکٹس بھی کروں، اس کو عمل میں بھی لے کے آؤں۔ تو یہ 3 پوائنٹ ایجنڈا ہے اس پورے سرکلز کا، لرننگ، شیئرنگ اور پریکٹسنگ۔ سیکھنا بھی ہے، حقیقی معنی میں دوسروں کو سمجھانا بھی ہے، دوسروں کو بھی ساتھ چلانا ہے، اور اس کو پریکٹس بھی کرنا ہے، اس کو عمل میں بھی لے کے آنا ہے۔ اگر آپ ان 3 چیزوں پر عمل کر لیں گے، لرننگ، شیئرنگ اینڈ پریکٹسنگ، آپ خود فیل کریں گے کہ یہ سیدھا سرکل آپ کے لیے ایک لائف چینجنگ ایکسپیرینس تھا، زندگی بدل جائے گی۔ آپ خود محسوس کریں گے کہ مجھے کتنی چیزیں جو میں نہیں جانتا تھا اور میری آخرت کا نقصان ہو رہا تھا، وہ میں نے اب حاصل کی ہیں۔ میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے ایک چھوٹا سا قصہ سناؤں گا آپ کو، بہت ہی انٹرسٹنگ ایک سٹوری ہے، میں نے خود اس سے بہت کچھ لرن کیا۔ سٹوری کا پس منظر جو ہے وہ کچھ ایسے ہے، توجہ کیجیے گا، بات ختم کر رہا ہوں میں اپنی، چھوٹی سی ایک سٹوری ہے۔ ایک صاحب تھے، ان کا ہم نام سب تصور کر لیتے ہیں، خادم حسین۔ خادم حسین ٹھیکیدار، خادم حسین ایک ٹھیکیدار تھا جو کہ مستری تھا۔ خادم حسین مستری جو ایک ٹھیکیدار کے پاس کام کرتا تھا۔ کیا کرتا تھا؟ ٹھیکیدار سمجھتے ہیں آپ؟ ٹھیکیدار،
ٹھیکہ لے کے جو مکان بناتے ہیں، بلڈنگ بناتے ہیں، ان کا ایک ہیڈ مستری بھی ہوتا ہے جس کو وہ آگے پھر سارا کام دیتا ہے. وہ ٹھیکیدار نے تو کام خود نہیں نہ کرنا ہوتا، وہ تو مستری نے کام کرنا ہوتا. تو خادم حسین مستری یہ ایک ٹھیکیدار کے پاس ملازم تھا، اور پھر وہ ٹھیکیدار جو ہے وہ ذرا اچھے کانٹریکٹ اس نے لے لیے اور وہ ذرا بہتر ہو گیا. پھر اس نے مکانوں کی جگہ بڑے بڑے پلازے بنانے شروع کر لیے. پھر وہ ڈیولپر بن گیا. ٹھیکیدار جب ترقی کرتا ہے تو کیا بن جاتا ہے؟ ڈیولپر بن جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا فلاں ڈیولپر، وہ ٹھیکیدار ہی ہوتے ہیں، وہ ڈیولپرز بن جاتے ہیں. پھر وہ پورا ایک سوسائٹی ڈیولپ کر لی، پلانٹ بیچ لیے. تو وہ جو ان کا ڈیولپر صاحب تھے وہ اپنا بڑا دفتر بنا لیا ایک پلازے میں. تو ایک دن یہ خادم حسین گیا اور جا کے کہنے لگا کہ جو بھی وہ صاحب جو اس کے تھے، کہنے لگا صاحب جی میں ہوں نا بڈھا ہو گیا، میرے کو کم کوئی نہیں ہوندا، میرے بچے ہوں جوان ہو گئے نے، وہ کام کرتے نے، تے تسی ہوں مینوں اجازت دیو میں ہوں اللہ اللہ کراں گھر جا کے آرام کراں. اگر پنجابی نہیں سمجھے تو اردو ترجمہ کر رہا ہوں کہ آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں اب اللہ اللہ کروں، میں بوڑھا ہو گیا، میرے بچے اب جوان ہو گئے. میں نے کہا ٹھیک ہے خادم، تیرے نال بڑا چنگا وقت گزریا ہے، تو بڑی ساری خدمت کیتی ہے، کہ پھر انشاءاللہ تہاڈا خیال رکھاں گے، جو بھی وہ الوداعی کلمات. تو اب خادم جو ہے وہ کمرے سے باہر نکلا. ذرا تصور کیجئے خادم جو ہے وہ کمرے سے باہر نکلنے لگا ہے. تو وہ جو صاحب ہے نا ڈیولپر صاحب، کہا خادم گل سنی یار، اب خادم پلٹا ہے کہ اب پتہ نہیں کیا کام ہو گیا، اب پتہ نہیں کیا مسئلہ پیش آ گیا، میں تو رخصت ہو گیا ہوں. انہوں نے ایسے دراز کھولا، ایک نقشہ نکالا، کہا خادم یا تو اینے گھر بنائے نے، ایک گھر اور بنا دے. خادم آپ نے اتنے گھر بنائے ہیں، ایک گھر اور بنا دو. اب خادم بنانا تو نہیں چاہتا ہے نا، وہ تو رخصت ہو رہا تھا، لیکن اب ایک طرف ان کے احسانات اتنے ہیں کہ وہ انکار بھی نہیں کر سکتا. وہ عجیب مصیبت میں پھنس گیا کہ یار میں تو چھٹی لینے آیا تھا، ابھی انہوں نے آخر میں پھر ایک کہتے ہیں پنجابی سے لچ تالتا ایک اور کر دے دیا مجھے. خیر اس نے کہا صاحب میں تے کرنا تے نہیں چاہتا سی. انہوں نے کہا مینوں پتہ ہے خادم تو نہیں کرنا چاہتا، پر ایک گھر اور بنا دے، تیری مہربانی، تیرے جیسا بندہ مجھے ملنا نہیں ہے، ایک گھر اور بنا دے. تو خادم صاحب جو ہیں نقشہ اٹھا کے چل دی. خادم باہر نکلا، اس نے کہا یار چلو ہم سر پہ پڑی گئی ہے. اس نے مزدور وغیرہ جمع کیے اور کام شروع کرا دیا. اور چونکہ خادم یہ کام کرنا نہیں چاہ رہا تھا، اس نے ٹھاں پاں جلدی جو مکایا کام، پنجابی میں کہتے ہیں ڈنگ ٹپاؤ، اس نے کام ختم کیا. ختم کر کے 6 مہینے خادم دوبارہ کمرے میں انٹر ہوا. گھر بن چکا ہے، مکمل تیار ہو چکا ہے، فنیشنگ ہو چکی ہے. خادم آیا اور آ کر اس نے کہا صاحب اس گھر دی چابی تے مینوں اجازت دیو، یہ چابی لے لیجئے اور مجھے اجازت دے دیجئے. صاحب نے وہ چابی لی. خادم موڑا تو انہوں نے کہا خادم بات سنو، یہ گھر میں نے تمہارے لیے بنوایا تھا، یہ لو یہ چابیاں. خادم نے زور سے اپنے ماتھے پہ ہاتھ مارا اور کہا کہ صاحب تسی بڑا ظلم کیتا، تسی مینوں پہلے دس دیں دے، آپ مجھے پہلے بتا دیتے کہ یہ گھر میں اپنی لیے بنا رہا ہوں تو میں اس کو تسلی سے بنا تو لیتا. میں نے تو جان چھڑائی، میں نے تو بغروں لایا اس گھر کو،
مجھے پتہ تو ہوتا کہ آپ میرے لیے گھر بنوا رہے ہیں۔ تو یار یہ مفتی امجد صاحب جو یہاں بیٹھے ہیں نا، یہ اپنا گھر نہیں بنوا رہے اصل میں آپ سے، یہ سیشن جو پڑھانا چاہتے ہیں نا، یہ آپ کا گھر بنانا چاہتے ہیں، آپ کی جنت بنانا چاہتے ہیں۔ ان کا کیا ہے اس میں؟ ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، ان کو کیا لینا ہے اس میں سے؟ یہ آپ کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، آپ کو سکھانا چاہتے ہیں۔ تو بھائیو یہ آپ کا گھر ہے، دھیان سے بنانا، خادم کی طرح بعد میں پچھتانا نا کہ یار پہلے پتہ ہوتا کہ یہ تو میری جنت بن رہی ہے، میری زندگی بدل رہی ہے، تو میں کچھ محنت اور کر لیتا، میں تو سمجھا تھا کہ کسی اور کا کام ہے۔ نہیں نہیں، یہ آپ کا کام ہے، یہ آپ کی محنت ہے جناب، یہ آپ کی جنت بننے لگی ہے۔ تو آپ پوری توجہ کے ساتھ ان کے شکر گزار بھی ہوں کہ انہوں نے یہ سیشنز ترتیب دیے ہیں، اور یہاں انشاءاللہ یہ ترتیب چلے گی، اور خود بھی آئیں، دوستوں کو بھی لے کے آئیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ ہم سب کو دین کا سچا اور حقیقی طالب علم بنائے، اور ہمیں قرآن و حدیث سے محبت ہمارے دلوں میں پیدا کر دے، اور ہمیں پورے شوق اور ولولے کے ساتھ ان سیرہ سرکلز میں، تفسیر اور حدیث کلاسز میں بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔